اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک میں اس کو نازل کرنے والا ہوں تم پر۔ کس کو؟ مائدہ کو۔ فمن یکفر، تو جو کفر کرے گا، جس نے انکار کیا، کس سے؟ اس خوان کے اترنے کے بعد، یعنی اس کے معجزہ ہونے سے، بعد اس کے بعد، منکم تم میں سے، فانی تو بے شک میں، اعذبہ عذاب دوں گا اس کو، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ نہیں میں عذاب دوں گا اس کو، احدا من العالمین کسی ایک کو بھی جہان والوں میں سے، یعنی ایسا عذاب جہان والوں میں سے میں کسی دوسرے کو نہیں دوں گا جیسا میں اس کو دوں گا جو اس خوان کے اترنے کے بعد پھر اس کو جھٹلائے اور اس کا انکار کرے۔ اتنی سخت سزا کیوں سنائی گئی کہ ایسی سزا کسی کو بھی نہیں دوں گا جو اس معجزے کے بعد انکار کرے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کفر کی بھی سزا ہے، انکار کرنے کا عذاب ہے، لیکن اس نشانی یا اس معجزے کے انکار پر جو اتنی بڑی سزا کہی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہ پہلے انہوں نے خود وعدہ کیا کہ یہ آئے ہمارے پاس تو ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی، یعنی ان کے بہت سے وعدے تھے پیچھے۔ فرمایا کہ اگر آیا اور تم نے پھر اس کا انکار کیا اور وعدے پورے نہ کیے تو ان وعدہ خلافیوں پر پھر سخت سزا ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے، انہوں نے آسمان سے رزق اتارنے کے لیے کہا تھا، جبکہ زمین ہمارے لیے یہ سارے رزق ہر روز نکال رہی ہے نا، تو جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ بھی دراصل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کبھی آپ غور تو کریں کہ کوئی ایک پھل یا دانہ بھی جو زمین سے نکلتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کتنا بڑا کمال ہے، کتنی بڑی قدرت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ کبھی آپ غور تو کیجئے، کسی ایک پھل کو بھی سوچیں، تربوز ہی آپ دیکھ لیں، خربوزے کو دیکھ لیں۔ تربوز عام طور پر ایسے علاقوں میں اگتا ہے جہاں پر بارشیں کم ہوتی، ڈیزرٹ والے ایریاز۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ نکلتا ہے اور پھر اس کے اندر کلر اور اس کے اندر جوس اور اس کے اندر خوشبو اور اس کی جو تاثیر ہے حیرت انگیز ہے۔ یعنی گرم جگہوں پر اگ رہا ہے لیکن انسان کی گرمی دور کرتا ہے۔ وہ اگر زمین کھودیں آپ تو کہاں تھی وہ ساری چیزیں جو اس میں جمع ہو گئی، وہ کہاں سے آئیں؟ یہ بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے، تو یہ غیب کے پردے سے دے رہا ہے نا، ایک سبب سے دے رہا ہے۔ تو انہوں نے بے سبب چیز مانگی تھی، ورنہ یہ سارے معجزے ہیں جو زمین پہ بکھرے ہوئے ہیں، اگر انسان اپنی آنکھیں کھولے، ایک ایک رزق، ایک ایک چیز معجزہ ہے۔ لیکن انہوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ ہمیں آسمان سے بغیر کسی واسطے سبب ذریعے کے ڈائریکٹ ملے اور اوپر سے اتر کے آئے ہمارے پاس، تو اس پر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ایسا بھی ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد تم نے انکار کیا تو پھر شدید پکڑ ہے تمہاری۔ یعنی غیب پر اگر تم نے یقین نہ کیا تو پھر تمہارے ساتھ یہ سب ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ اترا بھی تھا یا نہیں؟ اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں اترا تھا کیونکہ وہ ڈر گئے تھے کہ اچھا پھر اس کے بعد تو بہت شامت آئے گی، تو اس لیے انہوں نے پھر مطالبہ وڈرا کر لیا، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اترا تھا، جیسے بعض روایات بھی پیش کی جاتی ہیں کہ یہ خوان اترا اور اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جو کرنا تھا، انکار کیا اور ان کو سور بنا دیا گیا۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا اس میں روٹی اور گوشت تھا، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس میں خیانت نہ کریں گے اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے بھی اٹھا رکھا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنایا گیا۔ اور بعض اسرائیلی روایات جو ہیں ان میں بہت طویل قصے آتے ہیں، پوری ڈسکرپشن دی ہوئی ہے۔ بعض تفاسیر اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں ایسا نقشہ کھینچا گیا اس خوان کا کہ اس کی 7 لیئرز تھیں، ایک میں پنیر تھا، ایک میں گوشت تھا، ایک میں یہ تھا، اور پھر اتنا بڑا تھا اور اس میں یہ بھی چیز شامل تھی، یہ بھی، یعنی پورے ایک ڈائننگ ٹیبل کا نقشہ ملتا ہے۔ لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا ہے، نہ تصدیق نہ تکذیب، خاموشی، کیونکہ کوئی واضح دلیل نہ ادھر ہے نہ ادھر، یعنی کوئی صحیح دلیل نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے۔ راجح قول کے لیے صحیح حدیث یا صحیح روایت چاہیے۔ اسرائیلی روایات کے بارے میں عمومی حکم کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہ ان کی تصدیق کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کی
تکذیب. یہ ہمیں اجازت دی گئی. حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، روایت کر سکتے ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہمیں ایمان لاؤ، لیکن اس وقت جس حالت میں ہے وہ، مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ تورات ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تصدیق کرنی ہوگی کہ تورات ہی ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ واقعی اس میں سے کتنا حصہ اصل ہے اور کتنا شامل کر لیا گیا ہے خاموشی، یعنی اس کے کانٹینٹ پہ خاموشی.